بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ لشکر کے اندر جو یورپ کی حسین ترین عورتیں موجود تھیں وہ انطاکیہ پہنچ کر اور بھی کھل گئیں اور صلیبی سرماؤں کے ساتھ انہوں نے خوب داد و عیش دینا شروع کی۔ لشکریوں کے اندر وہ 7 سرکردہ اوباش عورتیں جن میں ملکہ ایلیز، کونٹ ٹولوز، کونٹ بلیوس، ٹال کیولری، مورائل کونٹس، ڈچس آف بورٹلان اور سبیسلے تھیں۔ انہوں نے بھی ہر شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر بدکاری میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کی تھی۔ اسی بدکاری اور اوباشی کی وجہ سے چند ہی دن کے بعد انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی میں بدمزگی پیدا ہو گئی اور لوئی انطاکیہ سے رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی میں بدمزگی کی وجہ فرانس کے بادشاہ کی ملکہ ایلیز تھی، جس کی بدکاریاں روز افزوں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ لوئی کو ریمنڈ اور ایلیز میں ناجائز تعلقات کا شبہ ہو گیا تھا، حالانکہ ریمنڈ ایلیز کا چچا تھا۔ جب اس نے ملکہ پر اس شبہ کا اظہار کیا تو وہ ناراض ہو کر ریمنڈ کے پاس چلی گئی تھی اور لوئی سے طلاق لینے کی کوشش کرنے لگی۔ لوئی اپنی اس توہین پر برا فروختہ ہو گیا اور اس نے رات کے وقت ایلیز کو جبراً ریمنڈ کے محل سے اٹھوا لیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ انطاکیہ سے یروشلم کی طرف کوچ کر گیا۔ مغربی مورخین فرانس کی ملکہ ایلیز کے متعلق یہاں تک لکھتے ہیں کہ ملکہ ایلیز کی بدچلنی سے مسلمانوں اور مشرقی عیسائیوں میں صلیب برداروں اور صلیبیوں کی بڑی بدنامی ہوئی اور لشکر پر بہت برا اثر ہوا۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملکہ ایلیز نے انطاکیہ کے قیام کے دوران صلیبی نائٹوں کے علاوہ ایک ترک نوجوان پر بھی خاص عنایات کیں۔ اس مسلمان ترک کو اس نے بیش قیمت تحائف دیے اور اس کی خاطر اس نے ایک بار پھر لوئی سے اپنی شادی منسوخ کرانا چاہی تھی۔ بہرحال ان بدترین حالات سے گزرتے ہوئے لوئی اپنے لشکر کے ساتھ یروشلم پہنچ گیا تھا۔ دوسری جانب جرمنی کے بادشاہ کارنٹ کو جب خبر ہوئی کہ لوئی یروشلم پہنچ گیا ہے تو اس نے سمندر کے راستے قسطنطنیہ سے یروشلم کا رخ کیا۔ یورپ کی ان 2 طاقتور حکومتوں کے اکٹھا ہو جانے سے نصرانیوں میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ دونوں بادشاہ جب یروشلم میں اکٹھے ہوئے تو دونوں نے مل کر اپنی گزشتہ کوتاہیوں پر توبہ استغفار کی اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنے کا عہد کیا۔ یروشلم کا بادشاہ ان دنوں بالڈون تھا، جو پہلی صلیبی جنگ کے نصرانی سردار گارڈ فرے کا چھوٹا بھائی تھا۔ یوں جرمنی اور فرانس کے بادشاہ نے یروشلم کے بادشاہ بالڈون کے ساتھ مل کر اپنے لشکریوں کو استوار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا کام شروع کر دیا اور ارادہ کر لیا کہ تینوں قوتیں متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئیں گی اور سب سے پہلے دمشق پر حملہ کیا جائے گا اور دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد آس پاس کے مسلمان شہروں اور علاقوں کو اپنا ہدف بنایا جائے گا۔ سلطان نور الدین زنگی حلب شہر میں ایک روز اپنے قصر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اس کے دونوں چھوٹے بھائی قطب الدین اور نصرت الدین جگہ سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ دائیں جانب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں امیر العساکر اسد الدین شیر کوہ، اس کے علاوہ دوسرے سلاروں میں سے اسامہ بن مرشد، فخر الدین مسعود بن علی، عزیز الدین جرولک، ارسلان، نجم الدین اور دوسرے سالار بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری جانب قاضی عبدالواحد بن بلال، قاضی کمال الدین شاہ زوری، طبیب ابو المجد، طبیب رشید الدین، طبیب کمال الدین، طبیب شمس الدین، طبیب مہذب الدین، امام عبداللہ ابن عساکر، کاتب عماد اور امام قطب الدین نیشا پوری بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ سلطنت کے دیگر عمائدین بھی اپنے منصب کے مطابق اپنی جگہ سنبھالے ہوئے تھے۔ سلطان خاموش تھا، شاید اس کے سامنے کسی کو پیش کیا جانے والا تھا۔ سلطان نور الدین انتہائی موزوں اندام اور خوش چہرہ تھا، رنگ سرخ و سفید، آنکھیں بڑی بڑی سیاہ گہری تھیں، سر بڑا، چہرہ کتابی اور پیشانی کشادہ تھی۔ قد کاٹ میں سلطان خوب لمبا تھا اور جسم بھرا ہوا تھا، داڑھی کے بال کم تھے،
اس کی آنکھوں سے عقل و فراست دانش مندی نمایاں تھی، چہرہ بارعب ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے ایک ہیبت ٹپکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک چوبدار ایک شخص کو لے کر سلطان کے پاس حاضر ہوا۔ سلطان اس سے مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ آنے والا شخص جو الربا کی طرف سے مجدد الدین کا بھیجا ہوا تھا، اس نے کونیا کے سلطان کے ہاتھوں جرمن اور فرانسیسیوں کا بدترین نقصان، پھر الربا سے دور صلیبیوں کے ایک لشکر کی مجدد الدین اور ختلق کے ہاتھوں بدترین شکست، اور پھر فرانسیسی اور جرمن صلیبیوں کے انطاکیہ اور یروشلم کی طرف جانے کی ساری تفصیل کہہ دی تھی۔ جب تک آنے والا وہ مخبر بولتا رہا، سلطان دھیرے دھیرے مسکراتا رہا۔ سلطان کے سامنے اسد الدین شیر کوہ کی چہرے پر بھی بڑی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ آنے والا قاصد جب خاموش ہوا تو بڑی پرسکون آواز میں سلطان نے شیر کوہ کو مخاطب کیا۔ شیر کوہ، یہ قاصد ہمارے لیے ایک اچھی اور دل فریب خبر لے کر آیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسے اچھے انعام سے نوازو، دوسری یہ کہ اسے ہی پیغام دے کر مجدد الدین کی طرف بھیجو، اس سے میری طرف سے یہ پیغام بھجواؤ کہ اگر وہ خیال کرتا ہے کہ صلیبی اب یروشلم کی طرف چلے گئے ہیں اور الربا کے آس پاس اس وقت صلیبیوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، تو وہ فوراً اپنے لشکر کو لے کر حلب آ جائے۔ تاہم الربا میں اس وقت ہمارا جو لشکر ہے اس کے سالار کو تاکید کرتا ہے کہ وہ سرحدوں تک اپنے نقیب پھیلا کر رکھے، اور جوں ہی صلیبیوں کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس کرے فوراً نامہ بر کبوتروں کے ذریعے ہمیں اس کی اطلاع کرے۔ کبوتروں سے نامہ بر کا کام لینا گوہ عہد اسلامی میں عباسی اور سلجوقی سلطانوں کے ادوار میں محدود پیمانے پر شروع ہو چکا تھا، لیکن سلطان نور الدین پہلا مسلمان فرما رواں ہے جس نے نامہ بر کبوتروں سے نہایت وسیع پیمانے پر کام لیا۔ نامہ بر کبوتروں کے ذریعے مراسلت کا آغاز کب ہوا، اس کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ اس سے پہلے قدیم مصر میں کبوتروں کے ذریعے مراسلت کا طریقہ ایجاد ہوا۔ کچھ دوسرے مورخین کا خیال ہے کہ کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کا صحرا قدیم یونانیوں اور رومیوں کے سر ہے۔ اس مقصد کے لیے کبوتروں کو خاص طور پر سدایا جاتا تھا اور پھر ضرورت کے وقت کسی سدائے ہوئے کبوتر کے گلے میں خط لکھ کر باندھ دیا جاتا تھا اور اسے منزل مقصود کی طرف اڑا دیا جاتا تھا۔ انہی نامہ بر کبوتروں کے ذریعے سلطان نور الدین زنگی نے یورپی حملہ آوروں کے حملے کا نہایت مؤثر طریقے سے سد باب کیا۔ کبوتروں سے کام لینے کے لیے سلطان نور الدین نے اپنی وسیع قلمروں میں جا بجا چوکیاں قائم کی اور ہر ایک چوکی پر واقعہ نویس مقرر کیے جو نواحی علاقوں کی خبریں سلطان کو پہنچانے کے ذمہ دار تھے۔ ان چوکیوں سے متصل اونچے اونچے مینار تعمیر کیے گئے تاکہ نامہ بر کبوتر چوکی کی شناخت کر کے ان میناروں پر اتر سکیں۔ سلطان نور الدین کے حکم سے کبوتروں کے ذریعے خبر رسانی کا طریقہ یہ تھا کہ خبر نویس کسی اہم اور فوری واقعے کی اطلاع ورق الطائر پر قلم بند کرتا تھا۔ ورق الطائر ایک خاص قسم کا کاغذ تھا جو پانی میں بھیگ کر خراب نہ ہوتا تھا۔ اس کاغذ پر خبریں نہایت اختصار کے ساتھ قلم بند کی جاتی تھیں اور اس میں کوئی حاشیہ نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ تحریر کے آغاز میں بسم اللہ لکھنے کی بجائے اس کے ہندسوں کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ مکتوب الہ کے لیے کسی قسم کے القاب اور تعریفی جملے نہ لکھے جاتے تھے، البتہ خط کے آخر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل لکھ دیا جاتا تھا۔ ان نامہ بر کبوتروں کی رفتار معتدل موسم میں 41 میل فی گھنٹہ کے لگ بھگ ہوا کرتی تھی، اور اگر ہوا سمت پرواز کی طرف چل رہی ہو تو بعض کبوتر 67 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی سفر کرتے تھے۔ کبوتر اگر راستہ نہ بھولے تو وہ بہت جلد اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے تھے، اور جب تک اپنی منزل پر نہ پہنچ جاتے راستے میں کچھ کھاتے نہ تھے۔ ورقہ الطائر پر خط لکھ کر کبوتر کے بازو میں باندھ کر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور نامہ بر کبوتر تیزی سے اڑتا ہوا سیدھا اگلی چوکی پر پہنچ جاتا تھا۔ اس چوکی کا محافظ یا اخبار نویس اس کبوتر کے بازو سے ورق الطائر کھول کر دوسرے کبوتر کے بازو میں باندھ دیتا تھا اور اگلی چوکی پر پہنچ جاتا۔ علی حاضل قیاس یہ خبر بڑی سرعت کے ساتھ سلطان تک پہنچ جاتی تھی۔ اگر کوئی خبر زیادہ طویل ہوتی تو ایک ساتھ 2 کبوتر چھوڑے جاتے، ایک کبوتر کے خط میں دوسرے کبوتر کے خط کا حوالہ دیا جاتا تھا،
تاکہ ان میں سے اگر کوئی کبوتر دوسرے سے پیچھے رہ جائے تو اس کا انتظار کر لیا جائے۔ سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ سفر میں ہو یا خیمہ میں، بستر خواب پر ہو یا کھانا تناول کر رہا ہو، نامہ بر کبوتر کی خبر کی آمد اس کو فی الفور دی جائے۔ چنانچہ جب کبھی کوئی نامہ بر کبوتر اقامت گاہ سلطانی یا دوران سفر اس کے پڑاؤ کے مینارہ پر اترتا تو سلطان اپنے ہاتھ سے خط کو کھولتا اور اس پر اسی وقت مناسب احکامات جاری کر دیتا تھا۔ سلطان نے اس طریقہ سے پورا کام لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن ابھی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پر ہی تول رہا ہوتا تھا کہ سلطان اپنے لشکر کے ہمراہ اس کے سر پر پہنچتا اور اس کے ناکام عزائم کو بکھیر کر رکھ دیتا تھا۔ اس طرح سلطان کی سلطنت کے دور دراز علاقے بھی دشمن کی دست و برد سے محفوظ رہے اور اس کا رعب حکومت، دوست، دشمن سب کے دلوں پر چھایا رہا۔ نور الدین زنگی کے بعد لگ بھگ 2 سال بعد بھی مسلمانوں کے اندر کبوتروں کے ذریعے نامہ بری کا سلسلہ جاری رہا۔ سلطان نور الدین تھوڑی دیر کے توقف کے بعد پھر امیر العساکر اسد الدین شیر کوہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، شیر کوہ، مجدد الدین کو میری طرف سے اس کی کارگزاری پر تعریفی پیغام بھی پہنچا۔ اس نے اب تک جو صلیبیوں کے خلاف کارروائی کی ہے وہ میری خوشنودی، میری خوشی کا باعث ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے وہ مجلس برخاست کر دی تھی اور آنے والے اس قاصد کو اسد الدین شیر کوہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ الرباع شہر میں وہ ایک درمیانے اور اوسط درجے کا مکان تھا جس میں کارلوس نے اپنی دونوں بیٹیوں مرسینہ اور مشال کے ساتھ اپنے بھائی سمرون کے ہاں قیام کیا ہوا تھا۔ ایک روز نشست گاہ میں کارلوس سمرون کی بیوی ازبل، بیٹی جمارہ، مرسینہ اور مشال اکٹھے بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ مسکراتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کمرے میں سمرون داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی کارلوس نے پوچھا، بھائی میں تمہاری حالت دیکھتا ہوں، تم بڑے خوش ہو، پہلی کی نسبت کچھ زیادہ مطمئن دکھائی دے رہے ہو، کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس پر سمرون مسکراتے ہوئے کہنے لگا، واقعی خاص بات ہے، میں ابھی امیر مجدد الدین کی لشکر گاہ سے آ رہا ہوں۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ لوٹ آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صلیبی انطاکیہ سے یروشلم کی طرف چلے گئے ہیں، لہٰذا اب الرباع کے لیے کوئی خطرہ نہیں، جس کی بنا پر وہ اپنی خیمہ گاہ میں اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے ہیں۔ ان کا چچا زاد خطلق بھی ان کے ہمراہ ہے۔ میں ان سے ملا، ان کی کارگزاری کی پوری تفصیل بھی سنی، ساتھ ہی میں انہیں آج اپنے ہاں کھانے کی دعوت بھی دے آیا ہوں، اس لیے کہ ان کے پاس حلب کی طرف سے سلطان نور الدین زنگی کا پیغام آیا ہے اور سلطان نے مجدد الدین کو واپس حلب بلا لیا ہے۔ میرے خیال میں 1 یا 2 دن تک مجدد الدین واپس حلب چلا جائے گا۔ اس پر کارلوس بول پڑا، اس کا بھائی شمس الدین اور خطلق بھی مجدد الدین کے ساتھ جائیں گے یا وہ یہیں قیام کریں گے؟ نہیں، وہ دونوں بھی اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس وقت جو الرباع شہر کے اندر حفاظتی لشکر ہے وہ یہاں رہے گا، اس کے علاوہ وہ لشکر جس نے شہر سے باہر پڑاؤ کر رکھا ہے وہ بھی مجدد الدین کے ساتھ حلب چلا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سمرون رکا، کچھ سوچا، پھر وہ کارلوس کے پاس بیٹھتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، کارلوس میرے بھائی، یہ تو خوشی کی ایک وجہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے خوشی کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ کارلوس نے چونکنے کے انداز میں سمرون کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بھائی اگر کوئی اور بھی بات خوشی کی ہے تو پھر رک کیوں گئے ہو؟ کہو کیا معاملہ ہے؟ اس پر سمرون مسکراتے ہوئے بول اٹھا، امیر مجدد الدین نے اپنے بھائی شمس الدین کے لیے میری بیٹی جمارہ کا رشتہ مانگا ہے۔ بھائی میں نے تم پر انکشاف کیا تھا کہ امیر مجدد الدین ہمیں اس وقت سے جانتے ہیں جب پہلی بار سلطان کے ہمراہ وہ اس شہر پر حملہ آور ہوا تھا۔ جمارہ کو بھی امیر مجدد الدین نے پہلے سے دیکھ رکھا ہے اور وہ اس کی عزت، اس کا احترام ایک چھوٹی بہن کی طرح کرتا ہے۔ آج جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو اس نے مجھ پر انکشاف کیا کہ جمارہ کی بات اس نے اپنی ماں سے کی تھی، ماں اس رشتے پر متفق ہے۔ ماں کے کہنے پر ہی اس نے شمس الدین کے لیے جمارہ کا رشتہ مانگا ہے۔ سمرون رکا، پھر وہ کہنے لگا، مجدد الدین کہہ رہا تھا اگر ہمیں یہ رشتہ منظور ہو تو وہ آج ہی منگنی کے طور پر جمارہ کو انگوٹھی پہناوے گا۔ کارلوس نے سمرون کی بات کاٹ دی
کہنے لگا، بھائی پھر تم نے امیر مجد الدین کو کیا جواب دیا؟ میں نے کیا جواب دینا تھا؟ سمرون نے اس بل کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں نے امیر سے یہی کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تاہم اس سلسلے میں وہ آ کر اپنی بیوی اس بل سے بات کرے گا۔ اس پر اس بل فوراً بول پڑی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی کے لیے شمس الدین سے بڑھ کر اور اچھا کیا رشتہ آ سکتا ہے؟ جو ہی مجد الدین اس سلسلے میں مجھ سے بات کرے گا تو میں ہاں کہہ دوں گی، اور اگر وہ آج رشتہ پکا کرنے کے لیے جمارہ کو انگوٹھی پہنانا چاہے تو میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کا باعث ہوگی، بلکہ میں کہتی ہوں اس کے آنے سے پہلے آپ بھی شمس الدین کے لیے ایک انگوٹھی کا اہتمام کر رکھیں۔ اس بل جب خاموش ہوئی تو سمرون پھر بول پڑا، دراصل مجد الدین اپنے بھائی شمس الدین اور چچا زاد ختلخ دونوں کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ ختلخ کا رشتہ پہلے ہی ختلخ اور مجد الدین کی پھوپھی کی بیٹی سے طے ہے، ان کی پھوپھی بھی ان کے ساتھ ہی حلب میں رہتی ہے۔ سمرون مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کارلوس بول پڑا، کیا مجد الدین کی شادی ہو چکی ہے؟ جو اپنے سے چھوٹے بھائیوں کے لیے وہ شادی کی فکر مندی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سمرون بول اٹھا، بھائی اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ چکا ہے، لہٰذا اب اس کا شادی کرنے کا ارادہ ہی نہیں۔ اس کی ماں بڑا زور دیتی ہے لیکن وہ ہر بار ٹال دیتا ہے، لگتا ہے اس نے تہیہ کر رکھا ہے کہ اب وہ شادی نہیں کرے گا۔ سمرون کی اس بات کے جواب میں کارلوس بول پڑا، اس حادثے کا تو ہمیں علم ہے کہ یہاں ایک لڑکی پہلے مجد الدین سے محبت کرنے لگی تھی، پھر کسی سلیبی کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہی واقعہ اور حادثہ مجد الدین کی سنجیدگی اور چپ کا باعث بن چکا ہے۔ بہرحال جہاں تک میں خیال کرتا ہوں مجد الدین کو پہلے اپنی شادی کا معاملہ طے کرنا چاہیے، اس کے بعد شمس الدین اور ختلخ کے متعلق سوچنا چاہیے، اس لیے کہ مجد الدین ان دونوں سے بڑا ہے۔ کارلوس جب خاموش ہوا تب سمرون کچھ سوچتے ہوئے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کارلوس میرے بھائی، مجد الدین کو میں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا ہوں، وہ بڑا معتبر، بڑا ہمدرد، بڑا قابل اعتبار قسم کا شخص ہے۔ سنو، اس کے لیے بھی میں نے ایک لڑکی دیکھ رکھی ہے، لیکن ابھی اس موضوع پر اس سے گفتگو کرنے کا وقت نہیں آیا۔